اور مرتد کے لیے حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو بدل دے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے اور وہ لوگ جو صابی ہیں، جو بھی ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 62 ہے، 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی حرکتیں، اللہ پاک جل شانہ کے انعامات، احسانات، اس کے باوجود جو ہے ان کی ناشکری، ہٹ دھرمی اور رسولوں کی نافرمانی، وہ سب پیچھے پڑتے آ رہے ہیں۔ تو جب آخری آیت ہم نے پڑھی، انہوں نے من و سلوہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ان آیات کو چھوڑ کر اپنے لیے جو ہے کم تر چیزیں جو ہے وہ اختیار کی، تو اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ جب اللہ پاک جل شانہ نے اتنی سخت وعید ان کے لیے فرمائی، سخت الفاظ فرمائے، تو اس سے شاید کسی یہودی، کسی نصرانی کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ شاید اب ہم اگر ایمان لے آئیں تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، آخرت میں پکڑ ہوگی ہم سے، بس اب تو مہر لگ گئی ہے، اور اب جو ہے نا جو چاہے ایمان لائیں چاہے کچھ بھی کریں، ہمارے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے آج کے سبق کی اس آیت کے اندر اس کا رد فرما دیا، اور اس کے اندر مسلمانوں کو بھی شامل فرما دیا کہ جو ایمان لائے گا وہ کامل ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرے، یہودی ہے وہ ہو، نصرانی ہے وہ ہو، صابی۔ صابی یہ ایک فرقہ یہودیوں سے بھی پہلے کا تھا، عیسائیوں سے پہلے یہودی تھے، بنی اسرائیل سے پہلے بھی ایک فرقہ تھا، جو پھر ان کے جو ہے نا عقائد بعد میں تبدیل ہوتے گئے۔ شروع میں یہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہمارا دین الہامی دین ہے، ہم شیس علیہ السلام کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ صابی فرقے کے 3 دفعہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور اس کی زیادہ وضاحت نہیں ہے، صرف ان کا نام ہی آیا ہے قرآن پاک میں، ان کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس لیے ان کی وضاحت کے اندر اقوال جو ہیں مفسرین کے بڑے مختلف ہیں، تاریخ سے، اسرائیلی روایات سے لے کر مفسرین نے اس کو بیان کیا ہوا ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لوگ توحید کے قائل تھے پہلے، بعد میں جا کر یہ ستارہ پرست بن گئے تھے، ستاروں کے مطابق اپنے حال احوال کو جاننے لگ گئے تھے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ان کا ذکر بھی فرما دیا۔ اب 4 لوگوں کا ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، والنصارى، عیسائی ہیں، والصابئین، صابی ہیں، کوئی بھی ان میں سے ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے ایک تو تسلی ہوگی جو بھی مسلمان ہوگا، بہت سے یہودی بھی مسلمان ہوئے، جن میں سے یہودیوں کے مدینہ میں سب سے بڑے عالم جو ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، سب سے بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو وہ آئے، وہ فرمانے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی نظر دیکھا، تو دیکھتے ہی میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو فوراً وہ مسلمان ہو گئے۔ اور وہ حدیث بھی بیان کرتے ہیں جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے وہ الفاظ سنے۔ بہرحال یہودی مسلمان ہوئے، عیسائی مسلمان ہوئے، صابی کوئی بھی مسلمان ہو جائے تو، اور حدیث پاک ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
اسلام سے پہلے جتنے بڑے گناہ بھی کیے ہوں اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اب ایک بات ہم ذہن میں رکھ لیں، یہ تو مسئلہ ہے قرآن کی حد تک جو ہم نے بیان کر دیا۔ ہمارے ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے نا گناہوں سے، ہم پھر بھی اسے معاف نہیں کرتے۔ ایک بندے کی پچھلی زندگی شراب کی ہے، زنا کی ہے، چوری کی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، بے نمازی ہونے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب اگر وہ نمازی بن گیا، ہم پھر بھی اسے معاف نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے کہتے ہیں ہم تو جانتے ہیں تیرا ماضی ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ الفاظ بولنے والے؟ یہاں تک کہ کافر بھی مسلمان ہو جائے، یہودی مسلمان ہو جائے، کوئی مسلمان ہو جائے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے، کسی کو ہم جج نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور تو اور ہمارے ہاں یہ بات، ہمارے اہل سنت کے اندر بھی یہ بات داخل ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، مسلمان ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، ان کے ایمان کو قبول کیا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات جاری فرمائیں، ان کے فضائل بیان فرمائے۔ لیکن وہ پہلی امت کے لوگ، پہلے زمانے کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایمان کی حالت میں، آج بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ، ان کے ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، بے شک جتنی مرضی غلطیاں کی انہوں نے، جب اسلام لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا مسلمان ہو کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا۔ فرماتے تھے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہے، میں چاہتا تھا کہ مجھ سے، یہ میں اس لیے عقیدے کے طور پر بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں تو اتنی بات تو ہمیں پتہ ہو کہ جو اسلام لے آئے گا، ہم اس کا معاملہ اللہ پر ہے، اس کی خطائیں جو کچھ ہے اللہ کے ساتھ ہے، ہم اسے قبول کریں گے اس لیے کہ قرآن قبول کر رہا ہے، ہمارے نبی نے اسے قبول کیا ہے۔ ہم نبی سے زیادہ بڑھ کر دین کے خیر خواہ ہیں، تو اس لیے جو لوگ وہ ایمان لے آئے تو ان کا ایمان جب نبی نے قبول کیا تو ہم کیوں قبول نہیں کرتے؟ ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کی آیت واضح ہے، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کوئی بھی ہو ان میں سے ایمان لے آئے گا، لہم اجرہم فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے ہاں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر قیامت کے دن کو خوف ہوگا، نہ وہ کوئی غم ہوگا ان کے اوپر، غمگین۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو۔ یہ پھر درمیان میں ایک بات آ گئی، پھر وہی بنی اسرائیل کے تذکرہ چل رہا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا، کھڑا کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم ڈرو اللہ سے۔ اب یہ واقعہ جو ہے نا اس وقت پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، پہلے تو مانا نہیں انہوں نے، کہنے لگے کہ ہم تب مانیں گے جب ہم خود، اللہ ہمیں خود کہہ دے کہ یہ میری کتاب ہے۔ 70 آدمیوں کو، 72 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ پاک آواز آئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، اللہ تو ہمارے سامنے ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے تجلی ڈالی جسے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان، یا اللہ وہ قوم تو پہلے شکی مزاج ہے، وہ تو کہیں گے یہ موسیٰ نے لے جا کر ان کو کہیں مروا دیا۔ اللہ پاک نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ اب انہوں نے آ کر گواہی دے دی، انہوں نے آ کر گواہی دے دی، اور گواہی تو دے دی انہوں نے کہ بالکل یہ کتاب برحق ہے، سچ ہے، اور ہم دیکھ کر آئے ہیں کوہ طور پر، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ یہ میری کتاب ہے۔ چلو یہ تو انہوں نے مان لیا، لیکن انہوں نے اس کے اندر پھر بھی تھوڑی سی ترمیم کر دی۔ اب کہ یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی، سارا دین ترمیم شدہ ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں کی زبان خشک ہو جاتی ہے کہتے کہتے اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب وہ کہاں رہ گئے؟ اہل کتاب تو وہ ہوں جو اپنی کتاب پر تو صحیح چلیں، تو اپنی کتاب کو تو صحیح رکھیں۔ یہ اس وقت کی ترمیم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، ابھی تورات نازل ہو رہی ہے، اسی وقت تحریف کر رہے ہیں تورات کے اندر۔ انہوں نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ ہاں واقعی تورات یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے چونکہ احکام اس کے اندر سخت تھے بہت زیادہ تورات کے اندر، تو ان کے مزاج کے مطابق اللہ پاک نے شریعت ان کے لیے نازل کی تھی، تو انہوں نے آ کر یہ اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ کر دیا کہ اللہ نے ڈھیل بھی دی ہے کہ جتنا ہو سکے عمل کر لو، جتنا نہ ہو سکے نہ کرو۔
یہ ہمارے دین میں بھی ایسا ہی ہے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم خود ترمیم کرتے ہیں، سنتے نہ بھی پڑھو کچھ نہیں ہوتا، نفل نہ بھی پڑھو، سنت ہی ہے نا، سنت بھی نفل ہی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اور بالکل جو ہے نا ہم نے بہت سی باتیں ایسی ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اتنا دین سخت نہیں ہے، جو ہو سکے کر لو، حقوق العباد کا بس خیال رکھو، بھئی حقوق اللہ جو بندہ پورا نہیں کرتا وہ حقوق العباد کیسے پورے کرے گا؟ اللہ کے حق تو پورے کرنے آسان ہیں، مشکل نہیں ہے، تو جب آسان کام جو نہیں کر رہا وہ حقوق العباد کیسے پورے کرے گا؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ میں حقوق العباد میں سچا ہوں اور حقوق اللہ وہ پورے نہیں کر رہا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ حقوق العباد کبھی بھی پورے نہیں کر سکتا، سب سے بڑا جھوٹ ہے، دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو بھی ساری دنیا۔ تو اس لیے یہ بات انہوں نے آ کر جو ہے وہ کہہ دی کہ جتنا عمل کرنا کر لو، جتنا نہیں کرنا نہ کرو۔ احکام چونکہ سخت تھے، اب قوم جو ہے نا وہ بگڑ گئی، انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، بہت سخت احکامات ہیں، ہم سے نہیں ہوتا، بہانے لگانے شروع کر دیے، تو اللہ پاک جل شانہ فرمانے ورفعنا فوقکم الطور، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کا ایک ٹکڑا ان کے اوپر لا کر جو ہے نا لٹکا دو، معلق کر دو، ابھی گرے گا تمہارے اوپر۔ ایک اوپر کوئی چیز گر رہی ہو، بادل بہت زیادہ نیچے آ جائے، کیسے دل ڈر جاتے ہیں، بالکل ان کے اوپر لٹکا دو۔ جب ان کے قریب کر دیا طور پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے، پھر وہ سارے لوگ معافیا مانگنے لگے، نہیں اب ہم جو ہے وہ توبہ کریں گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، پھر دوبارہ انہوں نے سب نے اقرار کیا۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمانے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم لوگ پھر گئے، یعنی اس وقت بھی تم نے اقرار کر لیا، 70 بندے آگے گواہی دی، پھر مان لیا، پھر کوہ طور کے ذریعے زبردستی تم سے منوایا، پھر مان لیا، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد جو ہے نا پھر گئے، عیسیٰ علیہ السلام پر پھر ایمان نہیں لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان نہیں لائے، بعد میں جا کر پھر گئے، موسیٰ علیہ السلام پر بڑی مشکل سے ایمان لائے تم لوگ، ڈنڈے سے تم کو منوایا گیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم لوگ خسارہ پانے والوں میں سے، تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب آیت نمبر 64 ہے، ہمارا سبق تو مکمل ہو گیا۔ اللہ کا فضل اور رحمت کیا ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہلاکت سے بچ گئے؟ پہلی امتیں جو ہیں وہ تو ہلاک ہوتی رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب آ کر پھر گئے، تورات پر پھر عمل نہیں کر رہے، جو تورات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی، ان کو نہیں مان رہے، تو اب پھر گئے ہیں۔ اب اللہ نے ہلاکت سے لے کر ان کو بچا لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت، اللہ کی رحمت تھی۔ اب وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اس پر تمام مفسرین کے اتفاق ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وجہ سے یہ ہلاک ہو گئے۔ آخر میں تو عذاب بھگتیں گے، لیکن آپ کے زمانے میں جو ہے ان کو ایسے ہلاک نہیں کیا گیا جیسے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا گیا، نہ ماننے کے باوجود، پھر جانے کے باوجود تورات سے۔ یہ تو ہمارا سبق مکمل ہوا۔ ایک اشکال اعتراض تھوڑا سا ذہن میں یہ آتا ہے، ہر تفسیر کے طالب علم کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ دین میں تو سختی نہیں ہے، یہ جو کوہ طور ان کے اوپر لٹکا کر ان کو زبردستی منایا گیا کہ تم شریعت موسوی پر عمل کرو، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرو، حالانکہ آج ہی ہم نے فجر کی نماز میں جو رکوع پڑھا ہے سورہ بقرہ کا، لا اکراہ فی الدین، قرآن پاک میں کہ دین میں کوئی مجبوری نہیں ہے، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لیکن یہاں تو زبردستی ہو رہی ہے، زبردستی ان کے اوپر کوہ طور لٹکا کر ان سے منوایا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے اس سوال کا، وہ یہ ہے کہ جبر اس وقت تک نہیں ہے جب تک بندہ ایمان نہ لائے، کافر پر کوئی جبر نہیں، کافر جتنے مرضی ہمارے ملک میں رہیں، دنیا میں رہیں، ہم ان کو دعوت تو دیں گے لیکن جبر نہیں کریں گے، زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ اب یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، زبردستی مسلمان نہیں کرتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے تو دعوت دیتے تھے، ایمان لے آؤ، نہیں لاتے تو پھر ہماری حکومت کو تسلیم کرو، ہمارے اسٹیٹس کو تسلیم کرو، ہماری بات کو مانو، ہماری ریٹ تمہارے اوپر، ہماری ریٹ چلے گی، کیونکہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نمائندہ ہے۔ اب ان کی جو ہے وہ ریٹ چلے گی ان کے اوپر، ان کا قانون چلے گا، اس لیے جزیہ دو، ہمارے ماتحت رہو، اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی۔ اب جنگ اس بات پر نہیں ہو رہی کہ تم ایمان نہیں لا رہے، جنگ اس بات پر ہو رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے ہماری حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے، اس بات پر جنگ ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حکومت تھی، اللہ کے نائب کی حکومت تھی، اللہ کی طرف سے
اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون چلے گا۔ تو اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو کافر ہے اس کے لیے زبردستی نہیں ہے، لیکن مرتد کے لیے زبردستی ہے۔ یہ لوگ مرتد ہو گئے تھے، پہلے مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے، سب کچھ تھا، تورات کو مان لیا، شریعت کو مان لیا، پھر اس کے انکاری ہو رہے تھے۔ اور مرتد کے لیے حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنے دین کو بدل دے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کر دو۔ یہ قتل مرتد کی سزا ہے، کافر کی سزا نہیں ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ کافر کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے۔ اب یہ تو تمام یہ ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ ایسا ہے۔ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے تو ساری عیسائی برادری اس کے خلاف ہو جاتی ہے، کوشش کرتے ہیں اس کو قتل کر دیں، اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ یہودی مسلمان ہو جائے، کوئی بھی مسلمان ہو جائے تو جو ہے سارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کسی ملک میں کوئی بغاوت کر دے تو باغی کی سزائیں بہت سخت ہیں، عبرت کا نشان بنا دی جاتا ہے اس کو، اس نے حکومت کے خلاف بغاوت کیوں کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک بندہ موجود ہے، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوا تو اس کے اوپر کوئی سختی نہیں تھی، وہ عیسائی تھا، اپنی مرضی سے جو کچھ کر رہا تھا، یا یہودی تھا، جو بھی تھا۔ اور جب وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ مرزائی بن گیا، پھر جو ہے وہ مرتد ہو گیا، کچھ اور بن گیا، تو کافر ہو گیا، تو اب اس کے لیے سزا ہے۔ تو یہ تو شریعت نے سزا بیان کیا، ہم تو بتا رہے ہیں، بنا نہیں رہے، یہ تو شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ تو اس لیے ان کے اوپر جو کوہ طور جو لٹکایا گیا تھا، یہ مرتد ہو چکے تھے، اس لیے ان کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ اگر یہ کافر ہوتے تو ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی، یہ مرتد ہوئے تھے اس لیے ان کے اوپر سختی کی گئی۔ اس لیے وہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ دین میں تو سختی نہیں ہے، باقی دین میں سختی نہیں ہے، لیکن جو مرتد ہوگا اس کے لیے تو سختی ہے، چونکہ وہ باغی ہے دین اسلام کا، اور باغیوں کے لیے ہر قوم کے اندر جو ہے وہ سزا ہوتی ہے۔ اس لیے دین اسلام میں، شریعت اسلام میں بھی اس کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ سختی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔